افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہم لگتا ہے زبانی جمع خرچ پر دونوں طرف سے رہ گئے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی ٹال دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ بند نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے صرف نہیں بلکہ ساری دنیا ہی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں. یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ بھی کہتی ہے، اور رائٹ سیکیورٹی ایک میٹنگ ہے پاکستان، رشیا، چائنا، ایران کی، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان نے جو وعدے کیے ہیں دوحہ کے اندر کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود سیکیور کرنا ہے. افغان طالبان تو بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. میرا خیال ہے پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. جی کب تک ہم اس کا انتظار کرتے رہیں گے کہ ہم کنڈیم بھی کرتے رہیں گے؟ ہم طالبان کا نام بھی لیتے ہیں، افغانستان کا، انڈیا کا نام لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ایکشن کرنا چاہیے. اور جیسے ماضی میں ہم نے افغانستان میں کچھ دہشت گردوں کی ہائیڈ آؤٹس پہ حملے کیے تھے، اس کا ہم نے اثر دیکھا. لیکن ابھی بھی وہاں پہ اگر اسلامک اسٹیٹ جو داعش ہے وہ لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستان بھیج رہی ہے، یہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی آواز گاہیں یا ٹریننگ سینٹرز یا جہاں پہ برین واشنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے. میرا خیال ہے یہ پاکستان کو اس پہ مزید کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. سر، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر داخلہ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ بھارت جو ہے پہلے جس دہشت گرد سہولت کار کو $500 دیتا تھا اس کو $1500 دیتا ہے، اور اس نے اپنا بجٹ تقریباً پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے ڈبل کر دیا ہے، یہ ایک نئی ہائیبرڈ وار اور جنگ ہے، اور اس کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی نیا آپریشن بھارت نے پاکستان کے خلاف اب لانچ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی انڈیا نے کہا جی کہ آپریشن سندور جاری ہے. کبھی یہ بات آپریشن سندور 2.0 کی بات ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کنونشنل جنگ میں جاتے ہیں تو اس سے تو نقصان ہوتے ہیں، جہاز گرتے ہیں، بین الاقوامی دنیا کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے. تو اس سے اچھا یہی ہے کہ ایک سستی جنگ شروع کی جائے اور اس میں دہشت گرد جماعتیں جو آلریڈی اس خطے کے اندر موجود ہیں ان کو پیسہ دیا جائے. ابھی فار ایگزامپل آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر جیسے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ وہ جو دہشت گرد آئے تھے ان کے پاس ایک کے پاس جو ملٹری گیئر تھا وہ 20-25 لاکھ روپے کا تھا. تو وہ کیسے افورڈ کرتے ہیں اتنا بڑا؟ ایون کہ وہ اپنے سولر پینل بھی لے کے آئے تھے کہ اگر انہیں وہاں رہنا پڑتا ہے، چارجنگ کرنی پڑتی ہے، موبائل چارج کرنے پڑتے ہیں، کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے تو وہ کر سکیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت تو اس میں انوالو ہے، ان کے ریسورسز بھی کافی بڑے لگ رہے ہیں، پیسہ انہوں نے لگایا ہے، بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے اپنا جو بجٹ ہے اس میں بھی افغانستان کے لیے پیسے بڑھائے ہیں. تو اصل میں وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے نام پہ بجٹ ہے، لیکن انڈر دا کارپیٹ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جس میں ہندو افغان ریسرچ سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ بتاتا ہے کہ انڈیا اپنی پریزنس جو ہے وہ رکھ رہا ہے وہاں پہ اور اچھے پیسے لگا رہا ہے. تو میرا خیال ہے ایکسٹرا کوشش بھی ہونا پڑے گا پاکستان کو، اور ایکشن بھی لینے پڑیں گے. اچھا، یہ جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سہولت کار اور دہشت گرد کا تعلق اوبویسلی یہاں سے تھا، افغانستان وہ گیا، داعش نے اس کو ٹرین کیا، یہ جو داعش کی ہے مسئلہ کتنا سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کے لیے بن چکا ہے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے اور خود عالمی دنیا کے لیے بھی داعش از اے تھریٹ اٹ سیلف. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید امریکہ یا پھر اور دیگر طاقتوں کے لیے داعش از ناٹ اے میٹر آف کنسرن اینی مور، بٹ پاکستان کے لیے تو یہ تھریٹ ہے. نہیں، سب کے لیے میٹر آف کنسرن ہے جی، امریکہ کے لیے بھی ہے، باقی دنیا کی ملکوں کے لیے بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. فار ایگزامپل یہ کہا گیا تھا کہ جی دوحہ کے اندر افغان طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ افغانستان کے اندر یہ دہشت گرد جماعتیں نہیں رہیں گی. اب امریکہ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ویریفائیبل میکانزمز جو تھے وہ کیا اسٹیبلش ہوئے تھے؟ مثال کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جی ایک انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان کے اندر ہوگی، دہشت گردوں کی جماعتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ.
تو وہ تو وہاں پہ موجود ہیں آج بھی. تو اس پہ امریکنز نے اور اس کے اتحادیوں نے اور یو این سیکورٹی کونسل نے کیا کیا؟ کیا دوبارہ یو این ایس سی کے اندر ان افغان طالبان کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا ان کے لوگوں کو دوبارہ جیلوں میں ان کو اوپر دوبارہ گلوبل ہوں سینکشن نہیں لگنے چاہیے؟ بیکاز یہ وہاں پہ ایسی جماعتوں کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ سی انڈرسٹینڈنگ ہے یا اوپن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں پہ افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر جا کے کرو، یہاں پہ جو ہے کچھ نہ کرو. تو میرا خیال ہے کیونکہ یاد رکھیں یہ سارے جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ ماضی میں مل کے لڑتے رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نئی ریاست بنانی ہے، نیا ملک بنانا ہے اور تکفیری سوچ رکھتے ہیں. تو داعش کے حوالے سے یہ ایک گلوبل ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ہے اور یو این سیکورٹی کونسل کا جو رجیم 1267 ہے اس کے تحت ہوں پوری دنیا اس کے ایکشن بھی لے رہی ہے. لیکن there needs to be done a lot on this. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن لینے چاہیے وہ نہیں لیے جا رہے اور خاموشی ہے اس حساب سے. تو سر ایک اور اہم سوال اور میں چاہتی ہوں آپ اسے رسپونڈ کر دیں. یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں اور صدر ٹرمپ جو یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام نہیں ہونا ہے ایران کے پاس اور یہ چیزیں نہیں ہونی ہے ایران کے بعد، یہ پوائنٹ آف ایجنڈا ہے اور اس کے بعد باقی ساری باتیں اور آپشنز پر زیر غور ہوگا. آپ کو لگتا ہے ایران اس پر سمجھوتا کر سکتا ہے اور یہ بات چیت آگے بڑھے گی؟ دیکھیں دو تین جو ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی موٹی موٹی اس میں یہی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیر کوئی انریچمنٹ نہیں کرے گا، جو آلریڈی ایگزسٹ اسٹاک پائلز ہیں اس کو ختم کیا جائے یا ہینڈ اوور کیا جائے. پھر یہ ہے کہ اپنے جو میزائل پروگرام ہے اس کی جو رینج ہے وہ کم کی جائے اور جو ایران کی پراکسیز رہی ہیں ماضی کے اندر ان کے ساتھ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ کیا جائے. یہ تین چار موٹی ڈیمانڈز ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے اس پہ وہ ساری باتیں مانے گا اور نہ ہی یہ مسئلہ امریکہ کے لیے یہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے جو مسئلہ ایران کے اندر ہے کہ امریکن چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وینزویلا کے آئل کے اوپر اپنا ایک کنٹرول رکھا ہے اسی طرح ان کو ایرانی آئل کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور ایران کے آئل کے اوپر کنٹرول آ جائے تو جو جتنے بھی رشینز، چائنیز اور انڈینز جو ہیں ان کو ہم یہ تیل بیچ سکتے ہیں. اب ایران کے پاس آئل کیپیبلٹی تو ہے، مطلب ایکسپورٹ تو کر سکتا ہے اور وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پرانا انفراسٹرکچر ہے، ڈرلنگ نہیں کر سکتے، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، سینکشنز ہیں، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے ایران کے ساتھ. ایران کے پاس یہ اچھا موقع ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر تو زیادہ ڈیمانڈز کی امریکہ نے جو کہ اسرائیل ریلیٹڈ ہیں تو پھر تو شاید کوئی زیادہ خاطر خواہ چیزیں نہ ہوئی. اور اگر کوئی اکنامک ڈیل بیچ میں سامنے آئی جو کہ لگتا یہ ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سن ان لا جیرڈ اور اسٹیو وٹکاف ڈیل کو لیڈ کر رہے ہیں تو لائکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کوئی اکنامک آؤٹ کم ہی نکلے گا.